کہ شکیل بن حنیف نے جو یہ کہا ہے کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے، پھر مہدی آ چکے ہیں، عیسیٰ آ چکے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تینوں کا جائزہ لیں گے۔ دجال کے بارے میں جو اس نے کہا امریکہ اور فرانس دجال ہے، وہ کیسے؟ کیونکہ دجال کی ایک نشانی ہے کہ کافر لفظ لکھا ہوگا۔ تو آپ غور کریں، امریکہ، کاف الف کا، امریکہ، فرانس کا شروع لے لیا فارا، فرانس کا، تو بیچ میں کیا ہو گیا؟ امریکہ کا، امریکہ میں سے کاف الف کا آخر کا، اور فارا فرانس کے شروع کا، تو کافر ہو گیا۔ تو دونوں ملک کو ملانے سے کافر لفظ بیچ میں آ رہا ہے، اس طریقے سے چونا لگایا۔ پھر اسی طرح اس نے یہ کہا ایک آنکھ ہوگی، تو سیٹلائٹ وغیرہ بیان کر دیا، ذکر کر دیا۔ آئیے دیکھیں شکیلی جو دجال ہے، حدیث کے اندر صحیح دجال کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر ہمارے نوجوانوں کو اس کا علم ہوتا تو اس کے جھانسے میں نہیں آتے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحیح کتاب و سنت کو پکڑیے، علماء سے علم سیکھیے، علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے۔ آ چکے ہیں اور وہ وہی مہدی علیہ السلام ہیں، اور ان کا نام محمد شکیل بن حنیف صاحب ہے۔ کہاں رہتے ہیں؟ وہ مہاراشٹر میں رہتے ہیں۔ مہاراشٹر میں۔ آپ ملے ہیں ان سے؟ ہاں، اللہ کا احسان ملے ہیں جی۔ تو آپ ان کے نمائندہ ہیں، نمائندہ یعنی کہ انہوں نے کام کرنے کے لیے آپ کو؟ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھیں، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 پڑھیے، اس کے اندر آپ دجال کی پوری نشانی پائیں گے۔ صحیح دجال کیا ہے؟ دجال آج بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور تمام نبیوں نے ذکر کیا ہے۔ اگر امریکہ اور فرانس دجال ہوتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امریکہ تھا، فرانس تھا؟ امریکہ اور فرانس تو ابھی جلد ہی یہ پیداوار ہے، جلد ہی یہ ملک لوگوں کے سامنے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا۔ تو کیسے اس کا معنی ہو جائے گا کہ دجال کا کہ امریکہ اور فرانس ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو دجال انسان ہے، پھر اسی طریقے سے بنو آدم کی اولاد میں سے ہے۔ 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ دجال ایران اور خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ دجال مرد ہوگا، عورت نہیں ہے۔ دجال سفید بھی ہوگا، سرخ بھی ہو جائے گا۔ دجال کی ایک آنکھ کانی ہے، دونوں آنکھ بھی کانی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خدائی پاور دے گا۔ آسمان کو کہے گا بارش برسا، بارش ہو جائے گی۔ زمین کو کہے گا پودا اگا تو اگ جائے گا۔ خزانے سب اس کے ساتھ چلیں گے۔ روٹی کا پہاڑ بھی رہے گا، بوٹی کا بھی پہاڑ رہے گا، گوشت کا پہاڑ رہے گا۔ جنت اور جہنم ساتھ میں لے کے چلے گا۔ یہ دجال کے بارے میں آپ صحیح حدیث کو پڑھیے گا تو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934 کہ کافر جو لکھا ہوگا یقرأ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، اس کافر لفظ کو ہر پڑھا لکھا اور جو پڑھا لکھا نہیں وہ بھی جان جائے گا، پڑھ لے گا، آرام سے معلوم کر لے گا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو دوسروں کو بتا رہا ہے، وہاں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ سب لوگ اس کو پڑھ لیں گے۔ پھر اسی طرح دجال جو ہے بے اولاد ہوگا، اس کو کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ هو عقیم لا یولد لہ، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2927 وهو عقیم لا یولد لہ، بانجھ ہوگا، اس کو کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ خزاعہ قبیلے کے ابن قطن کے مشابہ ہوگا، گھگریالے بالوں والا ہوگا۔ دجال ہے، موجود ہے، قیامت کی نشانی کے طور پر وہ ظاہر ہوگا، دنیا کے اندر رہے گا، آئے گا، فساد مچائے گا۔ تو میرے بھائیو، صحیح احادیث کی روشنی میں دجال کی یہ نشانی ہے۔ تو آپ صحیح چیز یاد کیجئے، پرچار کیجئے، صحیح چیز سمجھیے، تو کوئی دوسرا آپ کو بیوقوف کیسے بنا پائے گا؟ تو اس لیے شکیلی لوگوں کا جو کہنا ہے کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے، جھوٹا ہے وہ۔ پھر اسی طریقے سے ملک جو دجال ہے وہ جھوٹا ہے، نہ ملک دجال ہے، نہ دو ملکوں کا مجموعہ دجال ہے، نہ فائٹر پلین نشانی ہے، نہ سیٹلائٹ نشانی ہے، کوئی نشانی نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شکیل بن حنیف کا کہنا یہ ہے کہ وہ مہدی ہے۔ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے ہیں، یعنی وہ بیک وقت بولتا ہے مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے۔ میرے بھائیو، مہدی الگ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، اور دونوں کی نشانیاں احادیث میں موجود ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مہدی کیسے ہوں گے۔ سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2230 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، عرب کے اندر ایک آدمی پیدا ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا،
تو جو مہدی ہیں حدیث کی روشنی میں ان کا نام محمد ہے، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہے، اور جو لوگ ان کو مان رہے ہیں شکیل بن حنیف کو، تو یہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ نام ہی میں فرق ہو گیا۔ شکیل بن حنیف، شکیل نام ہے، حنیف اس کے باپ کا نام ہے، تو یہ اصلی مہدی کیسے ہے؟ کو بولے نہیں بھائی، جواب دو بھائی، بولے نہیں ماں، بولے نا؟ ہاں تمہیں کیا بولے بھائی؟ شکیل بن حنیف کو میں عیسیٰ مانتا بولے نہیں؟ زبان سے بولو صاحب، ہاں بولے۔ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام مانتے کہ نہیں؟ ہاں یا نا؟ بالکل ہم لوگ مانتے نا بھائی، وہ شخص وہی ہے نا۔ کیا مانتے؟ عیسیٰ کہ وہ وہی شخص ہے، مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخص ہے۔ ہاں تو بھائی وہی تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اب یہ شکیل بن حنیف انڈیا کا رہنے والا ہے، بہار کا رہنے والا ہے، یہ عرب خاندان اس کا کہاں ہے؟ اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے مہدی ہوں گے۔ مہدی کی اور نشانی جس کا تذکرہ ہے ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب المہدی حدیث نمبر 4285 4285، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانفی، کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے اور ان کی ناک باریک اور لمبی ہوگی۔ جب مہدی دنیا کے اندر آئیں گے تو اس وقت دنیا میں ظلم و ستم کا زور شور بہت زیادہ ہوگا، اور ان کے آتے ہی عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ وَيَمْلِكُ 7 سِنِينَ۔ اب آئیے اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کیا شکیل بن حنیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے؟ جی نہیں، وہ تو انڈیا کا رہنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رہنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح کیا شکیل بن حنیف کی ناک پتلی اور لمبی ہے کیا؟ جی نہیں، موٹی ناک ہے۔ جس وقت شکیل بن حنیف نے دعویٰ کیا 10-15 سال کا عرصہ ہو گیا، اس سے لے کر اب تک، اس زمانے سے لے کر اب تک عدل و انصاف کہاں ہوا؟ ظلم و ستم اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور شکیل بن حنیف جو یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو 7 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہنا، کیونکہ مہدی 7 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ حدیث ان بیچاروں کو معلوم ہوتی تو کیا شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ان کو مہدی مانتے؟ یہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے اور ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ مہدی خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے، صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2884، قد لجأ بالبیت، مہدی خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے۔ یہ کیا؟ شکیل بن حنیف وہ ہے کون؟ بولنا بھیا، شکیل بن حنیف کذاب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، بول بول۔ ارے اللہ کے رسول کی بات نہیں چل رہی ابھی اللہ، میں کیا بتا رہا، تو خالی اپنی زبان سے یہ بتا دے کہ شکیل بن حنیف کذاب، جھوٹا، دجال ہے۔ خانہ کعبہ میں ہونا چاہیے، مہدی وہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مہدی کی نشانی ہے۔ اگر یہ احادیث ان بیچاروں کو معلوم ہوتی تو اس کے جال میں نہیں پھنستے۔ اب اس کے بعد اس دعوے کی بھی تردید کرتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا کہنا یہ ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آئیے صحیح احادیث کی روشنی میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کے اندر جو سیریا کی راجدھانی ہے وہاں سفید مینارے پر اتریں گے، اور اس نے تو چونا لگایا۔ دلی کے اندر لکشمی نگر میں پل کے پاس ایک مسجد کے اندر مینار ہے، وائٹ مینار، سفید مینار، اس کو دکھا کر چونا لگایا، جبکہ یہ مینار سیریا کے اندر ہے، دمشق کے اندر ہے، وہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے۔ 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے، ان کے پروں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، زمین پر آئیں گے، اتریں گے، اور مہدی کے لیے اقامت ہو گئی ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مہدی کی امامت میں خود نماز پڑھیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان حدیث نمبر 156، کہ مہدی امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس جہاں تک جائے گی اور جتنے کافر تک جائے گی وہ کافر سب لوگ مر جائیں گے۔ شکیل بن حنیف سے تو ایک مکھی بھی نہیں مری، ایک مچھر بھی نہیں مرا، تو انسان کیا مریں گے؟ تو میرے بھائی، جو لوگ اس کو مانتے ہیں، قیامت کی جو نشانیاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ میرا یہ پوچھنا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے پاس ابو نہیں ہے، امی ہے، عیسیٰ بن مریم۔ شکیل بن حنیف اس کے پاس تو باپ ہے، تو یہ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟
नाम ही में फर्क हो गया, मेहदी के भी नाम में फर्क हो गया और ईसा के भी नाम में फर्क हो गया, तो वैसे ही ये झूठा है। लेकिन इसके मानने वाले कैसे मान रहे, बात समझ में नहीं आ रही, कैसे चूना लग जा रहा है, बात समझ में नहीं आ रही। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और भी निशानी है, जरा गौर कीजिए, ये सब जानकारी रखिए तो कोई भी आपको चूना नहीं लगा सकता। सही बुखारी किताब हदीसुल अंबिया किताब नंबर 60 हदीस नंबर 3448, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाकिम बनकर उतरेंगे, अदल इंसाफ कायम करेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे यानी सुअर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, टैक्स खत्म कर देंगे, और उस जमाने में सजदा करना बेहतरीन होगा। कहाँ सजदा नसीब हो जाए, जिसको नसीब हो गया बड़ा अच्छा है। आप ही बताइए कहाँ शकील बिन हनीफ ने अदल इंसाफ कायम किया है, कहाँ का वो हाकिम है, दिल में छुपा हुआ है, सुअर को कहाँ कत्ल किया, सलीब को कहाँ तोड़ा। मेरे भाइयों सही अहादीस को पढ़िए, कोई आपको चूना नहीं लगाएगा। अहादीस की रोशनी में देखिए कैसे हमने चूना लगवा लिया। शकील बिन हनीफ कहाँ का हुक्मरान है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हाकिम बनकर उतरेंगे, अदल इंसाफ कायम करेंगे, उनके जमाने में माल इतना ज्यादा हो जाएगा कोई लेने वाला नहीं होगा। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबे लुत पर जो फलस्तीन के अंदर है, इसराइल में है, दज्जाल को कत्ल करेंगे। कहा जाता है इसराइल का एयरबेस अभी वहीं पर है। अब ये किसको कत्ल करेगा शकील बिन हनीफ? तो मेरे भाइयों जरा सही जानकारी हासिल कीजिए। आइए एक दो हदीस और मैं आपके सामने रखता हूं। मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 406 हदीस नंबर 9270, ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हर तरफ अमन और शांति होगी, यहां तक के हत्ता तत्ताल उसूद माल इबिल व निमार माल बकर वज़े माल गनम, यहां तक के शेर ऊंट के साथ, चीते गायों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ पानी पिएंगे। कहाँ है घाट शकील बिन हनीफ का, किस जगह पे है, कहाँ अमन और शांति इतनी ज्यादा है जहां इस तरीके से सब एक साथ हैं। शकील बिन हनीफ बताए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दौर होगा तो इसका दौर कहाँ है। वयलबु सिबियान बिल हय्यात ला तज़ुर्रहुम, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में छोटे छोटे बच्चे सांपों से खेलेंगे और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। जरा कोई बताए कहाँ है सांप, बच्चे खेल रहे हैं, किस जगह पर है। सांप को देख कर तो ये खुद ही भागेगा, इसको खुद ही खेलना चाहिए, बच्चे लोग खेलेंगे, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहेंगे, फिर मौत आएगी और मुसलमान लोग उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे। सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 155, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला फ़ीकुम इब्नु मरियम, तुम्हारी हालत क्या होगी जब इब्न मरियम नाजिल होंगे। फ़अम्मकुम मिनकुम, और वो तुम्हारी इमामत कराएंगे। यानी इब्न अबी ज़ैब कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और किताब और सुन्नत पर अमल करेंगे, उसी के हिसाब से फैसला करेंगे। तो मेरे भाइयों ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान और हदीस में जो आया है, अगर उसकी सही जानकारी रहे तो कोई भी शकील बिन हनीफ को ईसा नहीं मान सकता। इसलिए हमें और आपको सही जानकारी लेनी है, लोगों के झांसे में ना आइए। उलमा की जिम्मेदारी बनती है लोगों को बताए, जागरूकता पैदा करे। उलमा से कहता हूं मसलकी नहीं मजहबी तबलीग कीजिए, नफरत मत पैदा कीजिए, लोगों को जोड़िए, जगह जगह पंफलेट तकसीम किए जाएं, उसके खिलाफ बोला जाए। नहीं बोलेंगे तो और भी ज्यादा लोग उसके झांसे में आ जाएंगे। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो उसके झांसे में आ गए हैं उसको सही समझ अता फरमा, अल्लाह उसको भी सही समझ अता फरमा, अल्लाह लोगों को उलमा के साथ जुड़ने की तौफीक दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को हर तरह के फितने से महफूज रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।